الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے اللہم صل علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارک وسلم علیہ. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر. من وجهك المنير لقد ذكر القمر، لا يمكن ثناؤك ما كان حقه. بعد الخدا بزرگت قصہ مختصر. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں ان کو، سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں ان کو، جو ہم کو جہنم سے دن رات ڈراتے ہیں، جو ہم کو جہنم سے دن رات ڈراتے ہیں. جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا آج مجھ پر بڑا کرم ہوا کہ آج آپ حضرات کے سامنے
مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالی حق بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا میرا موضوع اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام بعد الوفات بھی قبر انور میں ہر امتی کی فریاد سماعت فرما رہے ہیں اور ہر ایک کی جھولی بھری جا رہی ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد الوفات بھی ہمارے لیے زندہ ہیں۔ آپ اپنی زندگی مبارکہ میں بھی امتی کا خیال فرماتے تھے اور آپ اپنی قبر مبارک میں بھی رہ کر امتی کا خیال فرماتے ہیں، کیونکہ آپ کے متعلق اللہ تعالی قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اور اس میں یہ قید نہیں کہ صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات میں رحمت ہے، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ظاہری پردہ فرما لینے کے بعد بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اس لیے آپ اپنی قبر انور میں بھی امت کے واسطے رحمت ہی رحمت ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ابو نعیم نے بطریق مالک بن دینار انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جینا اور مرنا تمہارے لیے دونوں ہی بہتر ہے، یعنی میرا جینا اور مرنا دونوں تمہارے لیے بہتر ہے۔ حاضرین یہ سن کر خوش رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا جینا اور مرنا دونوں ہمارے لیے برابر کیسے ہو گئے؟ فرمایا، میرا جینا اس لیے زندگی میں مجھ پر وحی آتی ہے اور میں تمہیں تمہارے نفع و نقصان کی باتیں سمجھا دیتا ہوں، اور میرا دنیا سے جانا تمہارے واسطے اس لیے بہتر ہے کہ ہر جمعرات کو
مجھے تمہارے اعمال دکھائے جائیں گے، اگر اچھے ہوں گے تو میں خدا کا شکر بجا لاؤں گا اور تمہارے لیے اور بھی اعمال خیر کی توفیق چاہتا رہوں گا، اور اگر برے ہوں گے تو خدا سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا اور آئندہ گناہ سے بچنے کی دعا کرتا رہوں گا۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ میرا جینا اور میرا دنیا سے پردہ فرما دینا یہ دونوں ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے سامعین حضرات، اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو چکا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ میرا جینا اور میرا مرنا تمہارے لیے دونوں ہی بہتر ہے۔ تو ہم یہ کر کہیں کہ آقا علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرما دینا ہمارے لیے بہتر نہیں، بلکہ ہم آقا علیہ السلام کی حیات کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جسم عالم سے چھپ جانے والے۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف ہوئی تو جس وقت آپ کو لحد میں اتارا گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں آپ کا آخری دیدار کر لوں۔ پھر میں نے نیچے ہو کر آپ کے چہرے مبارک سے کپڑا اٹھایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے لب مبارک حرکت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں میں نے کان لگایا تو سنتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آقا علیہ السلام جو والضحیٰ کے چہرے والے ہیں، واللیل کی زلفوں والے ہیں، علم نشرہ کے سینے والے ہیں، طٰہٰ کی جبی والے ہیں، مادہ کے کاجل والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لاڈلی حبیب علیہ السلام کے لب مبارک حرکت فرما رہے ہیں اور آقا علیہ السلام یہ الفاظ فرما رہے ہیں، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، الہی میری امت بخش دے، الہی میری امت بخش دے۔ میں نے کہا کہ دیکھو دیکھو آپ اس وقت بھی خدا تعالیٰ سے ہماری بخشش مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور سب نے آپ کی شفقت اور امت کی غمخواری پر تعجب کیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں ان کو، سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں ان کو جو ہم کو جہنم سے دن رات ڈراتے ہیں۔ سامعین کرام، ولیوں کو ولایت ملی صدقہ نبی کریم علیہ السلام کا، اماموں کو امامت ملی صدقہ نبی کریم علیہ السلام کا، غوثوں کو غوثیت ملی صدقہ نبی کریم علیہ السلام کا، قطبوں کو قطبیت ملی صدقہ نبی کریم علیہ السلام کا، قاریوں کو قرآن ملا صدقہ نبی کریم علیہ السلام کا، عارفوں کو عرفان ملا صدقہ نبی کریم علیہ السلام کا، بلکہ ہم سب کو رحمان ملا وہ بھی صدقہ نبی کریم علیہ السلام کا، حضرت ابو بکر کو صداقت ملی صدقہ نبی کریم علیہ السلام کا، حضرت عمر فاروق کو عدالت ملی صدقہ نبی کریم علیہ السلام کا، حضرت عثمان غنی کو سخاوت ملی صدقہ نبی کریم علیہ السلام کا، حضرت
علی کو شجاعت ملی، صدقہ نبی کریم علیہ السلام کا حضرت بلال کو آزادی ملی، صدقہ نبی کریم علیہ السلام کا جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غرض دیکھے جس کو جو ملا میرے آقا و مولا کے صدقے تو خیر ملا، کیونکہ آپ اپنے ہر امتی سے محبت فرماتے ہیں، آپ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ میرا کوئی امتی دوزخ میں جائے، اس لیے آپ نے اپنی قبر انور میں بھی اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبیوں، رسولوں اور فرشتوں علیہ السلام کے لیے رحمت ہے، دین و دنیا میں رحمت ہے، جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہے، مومنوں کافر کے لیے رحمت ہے، حیوانات، نباتات اور جمادات کے لیے رحمت ہے۔ الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا رحمت ہونا عام ہے ایمان والوں کے لیے، اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا، مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہے، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اس کو دنیاوی عذاب کو، اس کے لیے دنیاوی عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، اور اس سے زمین میں دنسانے کا عذاب، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب اٹھا دیا گیا۔ تفسیر خازن اعلی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عالم ما سوائے اللہ کو کہتے ہیں، جس میں انبیاء و ملائکہ سب داخل ہیں، یعنی لازمی طور پر حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب ہوئے، اور وہ سب حضور کی سرکار عالی مقدار سے بہرمند و فیضیاب۔ اس لیے اولیاء کاملین و علماء عاملین فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دنیا دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور کی بارگاہ جاہ پناہ سے بڑھتی اور ملتی ہے، اور ہمیشہ بٹے گی، یہ فتاوی رضویہ ہے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کا رحمت بن کے آنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرما دیا، اس لیے محبت سے کہتے ہیں کہ رحمت میرے حضور دی وجہ بیمار دی، رحمت میرے حضور دی وجہ بیمار دی، آجا گناہگار میں تینوں بچا لواں،
ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں لواں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں لواں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں لواں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام ہم سب کے لیے نگاہ کرم فرمائے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کی نظر عنایت ہمیں عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کے آقا علیہ السلام کی زیارت آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہمارے کاروبار جان و مال عزت و اولاد کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے شر شیطان شر ظالمہ شر دشمن محفوظ فرمائے اور آقا علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں اہل حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین